ہیڈ لائنز آپ نے جانی، میں ہوں سلمان حسن۔ میں ہوں حفظہ امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور صورتحال آپ کو بتائیں کہ کچھ یوں رہی۔ مریم نواز کی نیب میں پیشی پر ہنگامہ آرائی ہوئی، لیگی کارکنان نے پولیس پر پتھراؤ کیا، پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ مریم نواز 2 گھنٹے تک نیب آفس کے باہر موجود رہیں۔ ہنگامہ آرائی کے باعث نیب نے مریم نواز کی پیشی جو ہے اس کو منسوخ کر دیا اور مریم نواز کی روانگی کے بعد لیگی کارکنان کی گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ بات کریں گے GNN کے نمائندے عباد الحق جو کہ اس وقت نیب آفس کے باہر موجود ہیں۔ عباد، مریم نواز واپس روانہ ہو گئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ دیر کے بعد ماڈل ٹاؤن میں وہ پریس کانفرنس بھی کریں گی۔ جی، مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں وہ یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں۔ ان کی روانگی کے فوری بعد یہاں پر جو مسلم لیگ نون کے کارکن تھے ان کی گرفتاری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پولیس نے اب تک 1.5 درجن سے زائد جو ہے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو حراست میں لیا ہے اور یہاں سے ایک جو گاڑی ہے وہ گرفتار یا حراست میں لیے گئے کارکنوں کو لے کر روانہ ہو گئی ہے۔ اس وقت جو ہے پولیس بھی جو ہے اپنے جو انتظامات کیے تھے ان کو سمیٹ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے کارکن، اراکین اسمبلی اور دیگر جو ان کے رہنما تھے وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ نیب نے بھی آج ان کی منسوخی جو کر دی ہے کہ وہ دوبارہ اس بارے میں غور کیا جائے گا۔ اندازاً کتنے کارکنان ہیں جنہیں پکڑ کر لے جایا گیا ہے؟ جی، لگ بھگ یہ 20 کے قریب کارکن ہیں جنہیں فوری حراست میں لیا گیا ہے اور خفیہ جو اہلکار ہیں پولیس کے ان کی نشاندہی پہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے پولیس والوں کا کہ یہ کسی نہ کسی طرح پولیس پر پتھراؤ کرنے یا اشتعال انگیزی کرنے میں یہ ملوث تھے، اس وجہ سے انہیں حراست میں لیا گیا۔ بہت بہت شکریہ عباد الحق ہمارے ساتھ موجود۔ اور دوسری جانب نیب کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز کو ذاتی حیثیت میں موقف لینے کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ مریم نواز نے جواب دینے کے بجائے منظم غنڈہ گردی کروائی۔ نیب کی عمارت پر پتھراؤ سے کھڑکیوں کے شیشے توڑنے کے علاوہ نیب کے عملے کو زخمی بھی کیا گیا۔ مریم نواز کی پیشی کو فوری طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ وقاص ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ محمد وقاص، بتائیے گا اعلامیے میں مزید کیا بتایا گیا ہے؟ آج کے سارے ایپیسوڈ پر اب نیب کی جانب سے بھی موقف سامنے آ گیا ہے اور نیب نے اس حوالے سے اپنا اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے۔ نیب اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز کو ذاتی حیثیت میں موقف لینے کے لیے طلب کیا گیا تھا، تاہم ان کی جانب سے مسلم لیگ نون کے کارکنان نے منظم انداز میں غنڈہ گردی کا مظاہرہ کیا اور پتھراؤ کیا اور نیب کے 20 سالہ دور میں پہلی مرتبہ ایک قومی ادارے کے ساتھ اس نوعیت کا برتاؤ کیا گیا ہے۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کارکنان کے غیر قانونی اقدام اور کار سلمان میں مداخلت کی FIR درج کروانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی منظوری کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنماؤں پر بھی جو ہے وہ مقدمات درج کروائے جائیں گے اور نیب کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نیب ایک قومی ادارہ ہے جس کی تمام تر جو وابستگی ہے وہ قوم کے ساتھ ہے اور نیب کا کسی سیاسی جماعت یا گروہ سے تعلق نہیں ہے۔ آج کے سارے ایپیسوڈ پر اب نیب کی جانب سے اعلامیہ جاری کر دیا ہے جس میں آج کے تمام واقعے پر جو ہے وہ نون لیگی رہنماؤں اور کارکنان پر مقدمات درج کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں جو متعدد کارکنان یہاں پر موجود تھے پولیس نے ان کارکنان کو تشدد کر کے گرفتار بھی کیا ہے اور اب انہیں یہاں سے منتقل بھی کر دیا ہے۔ اچھا، ہم دیکھ بھی رہے ہیں جب پولیس گرفتار کر کے لے جا رہی تھی کارکنان کو تو انہیں تھپڑ بھی رسید کر رہی تھی ساتھ ساتھ۔ یہ بتائیں کہ اس سے پہلے یہ گرفتاریاں کیوں نہیں ہوئیں جب یہ کارکنان پتھراؤ کر رہے تھے؟ اس وقت پولیس کہاں تھی اور اب پولیس نے کیا حکمت عملی اختیار کی کہ جیسے مریم نواز گئی ہیں تو اس کے بعد گرفتاریاں شروع ہو گئیں؟ جی بالکل، جیسے ہی جب پتھراؤ شروع ہوا تو پولیس کی جانب سے اس کا رد عمل دیا گیا اور اس رد عمل میں شیلنگ کی گئی تھی اور شیلنگ کے ساتھ واٹر کینن کا استعمال بھی کیا گیا تھا، لیکن کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ لیکن جیسے ہی مریم نواز یہاں سے روانہ ہوئی تو پولیس نے کارکنان پر ایک بار پھر تشدد کر دیا اور کارکنان کی گرفتاریاں بھی یہاں پر شروع کر دی ہیں اور اب جو متعدد جو کارکنان ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، کیونکہ نیب کی جانب سے جو اعلامیہ مقدمات درج کروانے کا کہا گیا ہے تو اسی تناظر میں پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے اور پتھراؤ کرنے والے اور کارکنان کو جو ہنگامہ آرائی کرنے والے کارکنان ہیں ان کی گرفتاری کی گئی ہے۔ اب جو اس حوالے سے متعدد گرفتاریاں مزید بھی ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وقاص صاحب ہمیں اپڈیٹ کرے تھے۔ عارف حمید بھٹی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ایک بار پھر۔ بھٹی صاحب، اب جب مریم نواز روانہ ہو گئی وہاں سے قافلہ چلا گیا تو اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ہم یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ اس وقت پولیس کہاں تھی، اس وقت گرفتاریاں کیوں نہیں کی گئیں؟ اور یہ کہا جا رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد مریم نواز ماڈل ٹاؤن میں
وہاں سے پریس کانفرنس بھی کریں گی، تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وہ یہی ساری باتیں کریں گی اور پولیٹیکل گین کے لیے وہ اپنی باتوں کو دہرائیں گی؟ دیکھیں، اب مریم نواز کا ویٹ بڑھ گیا ہے، اس کی لڑائی لاجک بہت اچھی ہو گئی ہے۔ مریم نواز پریس کانفرنس میں حکومت اور نیب پر جوڑ کر دعویٰ کریں گے اور کہیں گے ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ جب یہ لوگ حملہ کرنے آئے تھے نیب آفس میں اور مریم کے ساتھ پتھر کٹھے کر رہے تھے، تو اس وقت تک تو اسپیشل برانچ تماشائی بن کے انہیں انفارمیشن دیتی رہی، نون لیگ کی معاملت کرتی رہی۔ اب وہ بیچارے کوئی ادھر لوگ گئے ہوئے ہیں جو ہنگامہ کر کے تھے، وہ چلے بھی گئے ہوں گے، بھاگ بھی گئے ہوں گے، جو لوگ گزر رہا ہوگا اس کو پکڑ لیا جائے گا خانہ پوری کرنے کے لیے، پرائم منسٹر کو گمراہ کیا جا سکے۔ ہم نے لوگ پکڑ لیے، تو جس وقت ہنگامہ کر رہے تھے، نیب پر حملہ ہوا تھا، جیسے سپریم کورٹ میں حملہ ہوا ہے، ان لوگوں کو چھوڑ دی، وہ بھاگ چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ خالی خانہ پوری کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جسے آپ نے بھی سب سے پہلے ٹوپی ڈرامہ کا لگ ہوا، جبکہ اصل لوگ جنہوں نے حکمت عملی بنائی، جو افسر شامل تھے، جو وزراء شامل تھے، ان کو اگنور کرتے رہے تھے۔ میرا خیال ہے اب حکومت سے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوائے شرمندگی۔ لیکن آپ کو لگتا ہے بھٹی صاحب کہ مقدمات جو ہیں وہ بڑے اسٹرانگ اب بن سکتے ہیں؟ کیونکہ نیب نے تو کہہ دیا، جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ بلایا تو ان کو ذاتی حیثیت میں تھا، لیکن وہ اپنے منظم غنڈوں کے ساتھ وہاں پر پہنچی، منظم غنڈہ گردی کروائی انہوں نے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو مریم نواز پر بھی کوئی اس سلسلے میں آپ کو لگتا ہے کہ مقدمہ درج ہو سکتا ہے؟ مریم پہ بھی قصوراً پرچہ ہو سکتا ہے، لیکن سلمان یہ یاد رکھ لیں، ملبہ جہاں ہونا، جہاں سینکڑوں لوگ اکٹھا ہو، اس مقدمے پہ آج تک کبھی بھی کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ بڑی بدقسمتی ہے یہ مقدمے میں دفعہ جو مرضی لگا دے، کار سرکار میں مداخلت لگا دے، دہشت گردی لگا لے، جب ملبہ میں جو ہماری ہسٹری ہے رپورٹنگ کی، اس میں سزائیں نہیں ہوتی اور جلد ضمانت ہو جاتی ہے، جوڈیشل کیا جائے گا اور اس کیس میں تو خاص نہیں ہوگا۔ لیکن مریم کی بھی لانچنگ بہتر ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے پولیس مقدمہ کر کے یا راجہ بشارت صاحب جیسے لوگ آ کے پریس کانفرنس کریں گے اور بیچ میں شہباز شریف کو مبارک بھی دیں گے کہ آپ کا مقصد پورا ہو گیا، تو ان کی گرفتاریاں اتنا میٹر نہیں کرتی۔ جو وہ اچیو کرنا چاہ رہی تھی محترمہ مریم نواز صاحبہ، وہ اچیو کر کے جا چکی ہیں، اور ان کی پریس کانفرنس میں آپ الزامات کی نوعیت دیکھ لیجیے گا کتنے سخت ہو گئی۔ اور اس میں بھٹی صاحب ظاہر ہے وہی بات کہ نقصان جو ہے وہ عام آدمی کا ہوا، عام لوگوں کا ہوا، جو لوگ پھنس گئے وہاں پہ، ٹریفک میں پھنسے رہے، جو اپنے گھروں کو، اپنے شہروں کو نہیں پہنچ سکے، انہی کا نقصان ہوا۔ اور اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ درج بھی ہوا، ہم نے وکلا کے کیس میں بھی ایسے ہی دیکھا تھا کہ شکلیں سامنے تھیں، کون پتھراؤ کر رہا ہے، کون اندر ہنگامہ آرائی کر رہا ہے، لیکن کسی کو بھی نہیں پکڑا گیا، کسی کو بھی سزا نہیں۔ سلمان، مجھے لگتا ہے آپ بھی اچھی رپورٹنگ کرتے رہے، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کئی لوگ بیچارے ایسے پکڑے گئے ہوں گے جو ادھر سے گزر رہے ہوں گے یا اپنی کسی منزل کی طرف جا رہے ہوں گے۔ جب ہنگامے کے 3 گھنٹے بعد آپ وہاں آپریشن کریں گے، تو ہنگامہ کرنے والے، جو پتھراؤ کرنے والے بڑے یہ ٹرین لوگ ہوتے ہیں پارٹیوں کے، یہ ہنگامہ کر کے بھاگ جاتے ہیں، کبھی موقع پر نہیں کھڑے رہتے کہ پولیس آ کے ہمیں پکڑے۔ بیچارہ کوئی راہ گزر ہوگا، ادھر ادھر جاتا ہوگا۔ اسی لیے بھٹی صاحب یہی پہلا سوال تھا جو میں نے وقاص سے یہی کیا کہ یہ اب گرفتاریاں کیوں کر رہے ہیں؟ اس وقت جب یہ پتھراؤ کر رہے تھے اور ہمارے جو رپورٹرز جو گراؤنڈ میں تھے وہ فوٹیج بنا کر، کیمرہ پرسنز، ہمارے ٹیکنیکل اسٹاف وہ دکھا رہا ہے، وہ پتھر دکھا رہا ہے، اس کے بیگز کے جی پتھر موجود ہے، سب کچھ ہے، اور جب میڈیا دکھا رہا ہے لیکن پولیس والے نہ دیکھ رہے ہیں اور نہ اس وقت گرفتاریاں کر رہے ہیں۔ اور وہی آپ کی بات کہ اب جو گزر رہا ہے اس کو پکڑ لو اور دھر لو۔ سلمان، آپ نے کہا ٹوپی ڈرامہ، یہ ٹوپی ڈرامہ کیا گیا، آپ ان سارے لوگوں کو جا کے جیل میں ملے، کئی لوگ ہوں گے میرا کہنا ہے جن کا اس ہنگامے کے ساتھ واسطہ ہی نہیں ہوگا، اپنی منزل کی طرف گزر رہے ہوں گے۔ جب بھائی ہنگامہ کر رہے تھے، پتھراؤ کر رہے تھے، یہ ٹرین لوگ ہوتے ہیں ہر جماعت کے، یہ کمانڈو کی طرح آتے ہیں، واردات ڈالتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، حالات خراب کرنا ہی ان کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد بیچارہ کوئی میں ادھر سے گزر ہوں، آپ گزر ہیں، جو پکڑا جائے گا مار مار کے اس کا حال کرتے تھے، وہ بیچارے جیلوں میں جائیں گے، ان کے ماں باپ ضمانتیں کراتے رہیں گے۔ یہ تو حالات صاحب ہو گئی کہ اسپیشل برانچ نے پہلے خود ہنگامہ کروایا، پھر فارمیلٹی کے لیے لوگوں کو پکڑ کے بتایا کہ پولیس بڑی الرٹ ہے۔ تو میرا خیال ہے اب یہ شاید بغیر برات کے دھمڑا ڈال رہے ہیں، بگاڑ ڈال رہے ہیں۔ بھٹی صاحب، ہم مثالیں تو دیتے ہیں، یہ حکومت ہی بڑی مثالیں دیتی ہے، تحریک انصاف بڑی مثالیں دیتی ہے کہ ہم فلاں ملک کے حساب سے جو ہے نا وہ سسٹم لے کر آئیں گے، ہم چلیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا انگلینڈ میں ہنگامہ آرائی ہوئی تھی اور نوجوانوں نے بڑے ہنگامے کیے تھے وہاں پہ، تو ایک سال کے بعد بھی اگر کسی کو پکڑنا پڑا، انہوں نے وہ فوٹیجز نکالی، انہوں نے ان کے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس نکالے، اور وہاں اگر کسی نے انسائٹ کیا ہے، پرووک کیا ہے، اس کو بھی پکڑ کے وہ کئی عرصے بعد لے کر گئے، انہوں نے چھوڑا کسی کو نہیں تھا۔
अच्छा, वहाँ सलमान آپ نے بات کی کہ وہ قانون کی رٹ تھی, وہاں بلا وجہ کسی کو پکڑا نہیں جاتا, جذباتی ہو کے نہیں پکڑا جاتا کہ پہلے 30 گھنٹے پہلے آپ ہنگامہ کرائیں, مار پٹائی کرائیں, لاٹھی چارج کرائیں, پتھراؤ کرائیں, پھر جس کو چاہے پکڑ لے. وہاں باقاعدہ اس کی پلاننگ ہوتی ہے, وہ کیمروں سے فوٹیج لی جاتی ہے, اس کا اسکیچ تیار کیا جاتا ہے, وہاں کے کنسرن اداروں کو دیا جاتا ہے اور اصل آدمی کو پکڑا جاتا ہے. یہاں میں تو آپ سے عرض کروں, کیمرہ لے کے آپ چلے جائیں, آپ کو بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جن کا ہنگامے سے دور تک واسطہ نہیں ہوگا اور اس ہنگامے کے بہت بعد وہاں پہنچے ہوں گے, لیکن پولیس کے ہاتھ میں جو آیا وہ ٹرک کی زینت بن گیا. ٹھیک ہے بٹی صاحب, ساتھ ہی رہیے گا, ذرا وقاص سے اپڈیٹ لے لیتے ہیں, کیونکہ وقاص نے ہمیں بتایا تھا کہ اب جو نیب ہے اس نے اعلامیہ بھی جاری کر دیا ہے. وقاص, نیب نے تو کہہ دیا کہ مقدمات درج ہوں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن وہی سوال جو ہم کر رہے ہیں اس وقت, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب چلے جانے, یعنی سانپ جو ہے وہ نکل گیا, اب لکیر پیٹی جا رہی ہے, یہ کہا جا سکتا ہے؟ جی ایسے ہی ہے, جیسے ہی جو مریم نواز صاحب یہاں سے روانہ ہوئی تو پولیس نے ایک دم سے جب لاٹھی چارج شروع کر دیا, تو اس کے بعد پولیس نے نہیں دیکھا کہ یہ میڈیا کے لوگ ہیں یا پھر یہ لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں یا کارکنان ہیں, اور 2 سے 3 کیمرہ مینس کو میں نے خود پولیس کی وین سے یہ کہہ کر نکالا کہ بھائی جان یہ میڈیا کے لوگ ہیں, انہیں باہر نکالا جائے. ان کے کار دیکھ کر ان کو باہر نکالا گیا. تو ابھی آپ لوگ جو بات کر رہے تھے وہ بالکل درست ہے کہ پولیس کی جانب سے جو ہے وہ مریم نواز کے جانے کے بعد جو کارروائی کی گئی ہے اس میں جو بہت سے غیر متعلقہ افراد ہیں انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے. جو پولیس کے ہاتھ سے چڑھا ہے اس کو پولیس نے تشدد کا نشانہ بنایا اور اچھی خاصی اس کی درگت بنائی ہے, اس کے بعد اسے گاڑی میں ڈالا ہے. تو اب کی جو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ کارکنان یہاں سے جا چکے ہیں, لیکن پولیس کی نفری ابھی بھی یہاں پر موجود ہے. پولیس کی جو پرزنر وین ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. جو رکاوٹیں کھڑی وقاص, اگر آپ بتا رہے ہیں کہ کارکنان جا چکے ہیں تو پولیس کی وینز وہاں پر موجود ہے, پرزنرز وینز, کس کو پکڑنے کے لیے پولیس وہاں پر کھڑی ہے اب؟ دیکھیں, جو پولیس کی جو صبح سے جو پولیس کی نفری یہاں پر تعینات تھی وہ ابھی بالکل ویسے ہی تعینات ہے. کارکنان جو ہیں وہ یہاں سے جا چکے ہیں, یا آپ یہ کہہ لیں کہ کارکنان یہاں سے منتشر ہو چکے ہیں کیونکہ مریم نواز یہاں سے روانہ ہو چکی ہیں. تو پولیس جو ہے وہ اس کی جانب سے کوئی حکمت عملی واضح طور پر سامنے نہیں آ رہی. البتہ پولیس کے ہتھے جو چڑھ رہا ہے اسے تشدد کا نشانہ بنا کر جو ہے وہ پرزنر وین میں ڈالا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے وقاص, آپ سے دوبارہ بھی رابطہ کریں گے. بٹی صاحب, آپ نے سن لیا, وقاص بھی بتا رہے ہیں کہ جی کیمرہ پرسنز کو پکڑ کے لے گئی پولیس, اور اس کو وقاص نے ان کو چھڑایا ہی کہہ کہ بھائی یہ ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں, آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں. تو وہی والی بات کہ بس اب جو سانپ تو نکل چکے, اب لکیر پیٹتے رہو. دیکھیں, وہ وقاص نے کہا 3 بیچارے کیمرہ مین چلے جاتے, ان پر تشدد ہوتا تو کون ذمہ دار تھا. ہمیشہ ہسٹری میں یہی ہوا ہے کہ پہلے ہنگامہ ہو جائے, لوگ ہنگامہ کرنے والے فرار ہو جائے, یہ جو کمانڈو ٹائپ ہنگامہ کرنے والے ہوتے ہیں پھر بیچارے راہ گزر پکڑے جاتے ہیں. جیسے وقاص نے کہا, وقاص کو بھی ہم کہتے ہیں کہ ذرا اپنے آپ کو سیف رکھے, کوئی پتہ نہیں پولیس وحشی ہوئی ہے, ناکامی کے بعد کسی کو بھی گرفتار نہ کر لے. تو عموماً ایسے موقع میں زیادہ تر میری انفارمیشن کے مطابق بے گناہ لوگ پکڑے جاتے ہیں جو بیچارے گزر رہے ہوتے ہیں یا کوئی راستے میں جا رہے ہوتے ہیں. تو پولیس کے ہتھے آئے, انہوں نے فگر پورا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے 5 درجن لوگ پکڑ لیے, 2 درجن پکڑ لیے. جو پی آئی سی کا بھی آپ نے ریفرنس دیا جس کی فوٹیج میں موجود تھا, وہ اس بندہ آج تک گریفٹ نہیں ہوا جس نے سب سے زیادہ کہا تھا یہ چھوڑیں گے نہیں, بھاگیں گے نہیں, تمہارا دل بند کر دوں گا. تو لہذا بدقسمتی ہے اس ملک میں جب قانون کمزور ہو تو مافیا مضبوط ہو جاتے ہیں. لیکن اب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی کارروائی کی جائے گی اور جو بھی اس میں ملوث ہوا اس کے خلاف کارروائی تو ہوگی. بس جو بھی ملوث ہوا وہ تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, اکثر 7 کلب 8 کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس منسٹر کا یہ نام دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. میری انفارمیشن تو یہ ہے کہ ایک منسٹر انفارمیشن دے رہا تھا ان کو نون لیگ کو, اور دیکھ لیتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی بات پر اصل ملزمان کو سزا دیتے ہیں کہ یہ کاروائی. لیکن بٹی صاحب, آپ بھی یہی ہیں, ہم بھی عرصے سے یہی ہیں, اور یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں یہ آتے ہی رہتے ہیں کہ قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور قانون ہاتھ میں لینے کے بعد ہی یہ جملے آتے ہیں سامنے. دیکھیں نا, قانون ہاتھ میں کچھ مجھ سے لیتا, مجھے کوئی لاہور میں ایسی دکان بتا دیں سلمان جہاں شاپنگ بیگ میں پیک کر کے پتھر بکتے ہوں. کیا یہ پولیس اس وقت اسپیشل برانچ سوئی ہوئی تھی؟ یہ پرانی کے ساتھ کیا گیا. اب یہ شرمندگی مٹانے کے لیے, ایک ناکامی مٹانے کے لیے پتہ نہیں کن بے گناہ لوگوں کو پکڑیں گے. اور میں نے بتا دیا اس میں اصل ایک ان کے صوبائی منسٹر ہیں, اسپیشل برانچ کے کچھ لوگ ہیں جنہیں یہ پتہ تھا ہونا ہے. اب یہ کرتے ہیں نہیں کرتے, یہ حکومت کی تفتیش میں پتہ چل جائے گا کہ کتنے بے گناہ لوگ ہیں یا کتنے گناہ گار ہیں. بالکل, ایسے تو لاک ڈاؤن کے دنوں میں راشن نہیں بٹے جس طرح سے پتھر جو ہے وہ شاپنگ بیگ میں پیک کر کے لائے گئے تھے. بٹی صاحب ساتھ ہی رہیے گا, ذرا
آن گراؤنڈ سچویشن مزید بھی معلوم کرتے ہیں. عباد الحق ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں. عباد, اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا اب بھی پولیس وہاں پر موجود ہے اور آتے جاتے لوگوں کو پکڑ رہی ہے کہ کہیں یہی تو ہرن نہیں ہے؟ جی, اب یہ گرفتاری یا حراست میں لینے کا سلسلہ جو ہے تھم گیا ہے, کیونکہ یہاں سے تقریباً 20 کے لگ بھگ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو حراست میں لیا گیا ہے. اور یہ حراست اس وقت سامنے آئی ہے جب مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز اور دیگر جو رہنما تھے وہ یہاں سے روانہ ہو گئے. ان رہنماؤں میں اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی بھی شامل تھے. ان کے جانے کے بعد جو ہے پولیس نے ایک کارروائی کی, جس کارروائی میں ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس تصادم یا پولیس پر پتھراؤ کرنے میں یا اشتعال دلانے میں یہ لوگ ملوث تھے. اور 20 کے لوگ قریب ایسے لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے. اب یہ سلسلہ کچھ تھما ہوا ہے کیونکہ اب ٹریفک بھی یہاں پہ بحال ہو گئی ہے. یہاں سے رہنما بھی اور دیگر کارکن بھی چلے گئے ہیں, اور جو گرفتاریاں کی گئی تھیں ان لوگوں کو بھی گاڑی میں ڈال کے یہاں سے لے جایا گیا ہے. اور کتنی مشکل ہوئی لوگوں کو جو ظاہر مین سڑک ہے ملتان روڈ, یہاں سے شہر سے باہر جس نے موٹر وے استعمال کرنی ہو وہ بھی لوگ یہیں سے جاتے ہیں, بسوں کے اڈے یہیں پر ہیں, تو ان لوگوں کو کتنی پریشانی ہوئی اس دوران؟ یہ جو شہری ہیں جو اس سڑک کو استعمال کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے, ان کو شدید قسم کی دشواری اور دقت کا سامنا رہا ہے. یہاں پہ ٹریفک جام ہو گئی اور لوگ جو ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح ایک طرف سے دوسری طرف جائیں, کیونکہ ایک ہی راستہ تھا. ایک جو سڑک تھی اس کو تو رکاوٹیں لگا کر ایک حصار بنا کر بند کر دیا گیا تھا, اور جب یہ تصادم شروع ہوا تو اس کے بعد یہ صورتحال مزید سنگین ہو گئی اور لوگوں کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ, بلکہ جہاں پہ ان کی گاڑی کھڑی جو گاڑی کو بھی آگے یا پیچھے کرنا مشکل ہو گیا تھا. لیکن اب آہستہ آہستہ چونکہ صورتحال معمول کی طرف جا رہی ہے, صورتحال تو جو سڑک ہے اس کو کھولا جا رہا ہے, تو لیکن ابھی بھی ٹریفک کی وہ روانی نہیں ہے جو روانی دو طرفہ پر نظر آنی چاہیے. تو ابھی بھی گاڑیوں کی جو ہے قطاریں لگی ہوئی ہیں اور شور بھی ہے. لوگ خاص طور پہ وہ لوگ جو موٹر سائیکل پر یا ایسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں جس میں اے سی نہیں ہے. پولیس کی وینز آپ کو نظر آ رہی ہیں یا وہ اب چلی گئی ہیں یہاں سے, جو پرزنر وینز ہوتی ہیں؟ پولیس کے اہلکار اب کھڑے ہیں ابھی بھی, اور یہاں پر ایک گاڑی بھی پولیس کی کھڑی ہے. لیکن میں نے جیسے بتایا کہ وہ سلسلہ جو حراست میں لینے کا, یہ گرفتار کرنے کا تھا, فی الحال ٹھیک ہے. بہت شکریہ عباد اللہ, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بٹی صاحب, ابھی آپ کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ مریم نواز کا آج جو ویٹ ہے وہ بڑھ گیا ہوگا, تو جو نون لیگ کے اندر ہی 2 گروپس ہیں, اس دوسرے گروپ سے بھی مزید بڑھ گیا آج ویٹ مریم نواز کا؟ ہاں دیکھیں, اس کے ایک قد بڑا ہوا ہے. شہباز شریف کیونکہ خاصی دور سے خاموشی تھے اور ان سے یہ تھا کہ میں فکسر بھی اور بعض لوگوں سے رابطے میں بھی ہے, لیکن مریم عرصہ دراز خاموش رہی ہے. ایک کلپ بھی ان کا ٹویٹ بھی نہیں چلا, لیکن اچانک جب وہ تقریباً 8-9 مہینے بعد واپس آئی تو پیش بھی نہیں ہوئی, اندازہ کریں نئے پاکستان داخل بھی نہیں ہوئی, اور انہوں نے اپنا خطہ پورا کر لیا اور ہر طرف مریم مریم ہونے لگ پڑی. تو سیاسی طور پر نان ایشو کو ایشو بنانے والا ہی کامیاب رہتا ہے. نہ انہیں لاکھوں لوگ اکٹھے کرنے پڑے, نہ کوئی جلسہ جلوس کرنا پڑا, نہ لاچنگ ہوئی. لیکن ان کے اپنے حکومت کے چند ایسے لوگ جو نون لیگ سے ملے ہوئے تھے, انہوں نے اس کو میرے خیال میں میری رائے ہے کہ اس کو سیاست میں دوبارہ اچھی انٹری کرا دی ہے. اگر یہاں پر خاموش رہتی ہیں نہیں رہتی ہے تو ان کے والد فیصلہ کریں گے, تب مریم کی واپسی کو دبنگ انٹری کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے بٹی صاحب, لیکن آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آج کا انسیڈنٹ ہوا یہ ون آف انسیڈنٹ تھا, اس کا جھاگ جو ہے وہ بس اب آج یا کل یا 1-2 دن میں بیٹھ جائے گا, یا لانگ ٹرم میں بھی اس سے نون لیگ کچھ فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں, یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ مریم ایک NRO کے تحت خاموش تھی اور بول نہیں رہی تھی, اور ان کی کمٹمنٹ تھی کہ وہ بولیں گی نہیں, کوئی نہ تقریر کریں گی, نہ جلسے جلوس کریں گی, نہ کوئی سیاسی ٹویٹ کریں. اب اس کے بعد یہ جو آج ہنگامہ آ رہی ہے یہ کروائی گئی ہے, اس کے بعد اب میرا خیال ہے مریم اور نواز صاحب فیصلہ کریں گے کیا مریم مزید خاموش رہے گی یا اسی چیز کو کیش کرانے کے لیے سیاست میں دوبارہ متحرک ہوگی. میرے ذرائع کے مطابق اس کا فیصلہ مریم نواز اور نواز شریف پھول پر کریں گے, بلکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ تک اپنے والد کے ساتھ رابطے میں ہیں لندن میں, کہ کس قسم کی پریس کانفرنس کریں, زیادہ خواہش کریں یا نرم کریں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے جس نے NRO کرایا تھا وہ کیا پوزیشن لینے دیتا ہے. ٹھیک ہے.
ठीक है भट्टी साहब, आप साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे। शहजाद भट्ट साहब, इस वक्त मरियम नवाज की रवानगी के बाद कारकुनों की गिरफ्तारियां शुरू हुई और जैसा कि इबादुल हक बता रहे थे कि वो कुछ वक्त के लिए थम गई हैं, लेकिन पुलिस की नफरी वहां पर मौजूद है। इस हवाले से सूरत हाल क्या है? और मरियम नवाज ने मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उस हवाले से क्या इत्तलात है? कब शुरू की जाएगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? साथ ही ये भी बताइएगा कि मुकदमात जो हैं वो कब तक दर्ज होंगे इस सिलसिले में? जी सलमान, इस वक्त जो हमने 2 घंटे पहले अपने नाज़रीन को ये बात बताई थी कि डीजी नैब की सरबराही में जो इजलास हो रहा था वहाँ पर एप्लीकेशन जो लिखी जा रही थी वो अब मुकम्मल हो चुकी है और ये दरखास्त बाज़ाब्ता फाइल हो रही है, आखिरी मराहिल पे है, तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। इस दरखास्त में जो लिखा गया है वो उसमें मरियम नवाज का नाम भी लिखा गया है और उनकी ईमा पर ये सारा काम हुआ गया है। ये तहरीर है और इसमें साथ तमाम फुटेज जो है वो निकाल ली गई है। अभी सिर्फ इस बात का इंतजार है कि एक्साइज डिपार्टमेंट से जो रिजल्ट मंगवाया गया है, जो गाड़ियां मौके पे मौजूद थी, उनकी डिटेल और उनके नाम बाकी है, बाकी तमाम चीजें तैयार हो चुकी हैं। इस मौके पर ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जो मरियम नवाज के साथी हैं उनकी गाड़ी पर जो अफराद थे उनका नाम भी है, जिनमें पत्थर लाने वाली गाड़ियां जो थी उन अफराद का नाम भी जो है वो लिखा गया है बीच में, और इनमें मिर्जा जावेद, उज़मा बुखारी और दीगर अफराद का नाम लिखा गया है कि ये फ्रंट पर आकर लोगों को उकसा रही थी कि और उनके ईमा पर नैब के दफ्तर पर पथराव किया गया है। जी ठीक है। शहजाद हुसैन भट्ट हमें बता रहे थे कि ये जो अब मुकदमा दर्ज किया जाएगा इसमें दरख्वास्त का इंतज़ार किया जा रहा है और दरख्वास्त तकरीबन मुकम्मल हो गई है नैब की जानिब से ये दरख्वास्त, और उस पर ये भी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज का नाम भी शामिल होगा। भट्ट साहब साथ ही रहिएगा। भट्टी साहब, आपने सुन लिया कि जो वो मैं आपसे पहले भी सवाल कर रहा था कि मुमकिन है कि मरियम नवाज का नाम भी आए, तो अब ये क्लियर हो गया है कि मरियम नवाज पर भी मुकदमा होगा इस इंसिडेंट के बाद। भट्टी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आप हमें सुन पा रहे हैं? इमरान खान से भी हमारा राब्ता नहीं सुन रहा हूं मैं। जी। तो अब मुकदमा जो है वो दर्ज होने जा रहा है, कुछ होगा इससे? मरियम नवाज का कहा जा रहा है कि उन पर भी मुकदमा होगा आज के वाक़े के बाद। नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इससे क्या होगा? ये तो प्री प्लान था, 2 दिन पहले इन्होंने प्लान किया था और ये कारकुनों को पहले से तैयार किया गया था। ऐसे कारकुन जो लड़ने में, पथराव करने में माहिर है, उनको इकट्ठा किया गया था, उनको मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पहुंचाया गया। उसके बाद कारकुनों ने जबरदस्ती मरियम नवाज की गाड़ी के आगे आगे चलना शुरू कर दिया कि हम नैब के दफ्तर के अंदर साथ जाएंगे, और कारकुनों को रोकने की ना बाकी जो लीडर्स वहां पे मौजूद थे उनकी जानिब से कोई कोशिश नहीं की गई। ये बारहा कहते रहे पुलिस वाले कि आप कारकुनों को हटाएं और आप अंदर चले जाएं, लेकिन कारकुन जो है वो धक्कम पेल करते रहे। फिर पुलिस ने जब उनको जबरदस्ती रोका तो कारकुनों ने जो पत्थर वो लेकर आए थे गाड़ियों में रखकर उनको निकाला, शॉपिंग बैग फाड़े और वो पत्थर मारना शुरू कर दिए पुलिस वालों को और नैब के दफ्तर में। 2 बंदे नैब के जख्मी जो है वो अभी थोड़ी देर पहले फुटेज में भी आप देखे जा सकते हैं कि 2 लोग उनके जो है वो जख्मी हुए हैं, उनकी फुटेज भी आ गई है। और बाकी जो लोग अंदर जख्मी हैं उनके बारे में भी कोई इतलात नहीं है। अंदर नैब के दफ्तर में शीशे भी टूटे हैं और उनका आज जितना भी काम था सरकारी नैब का वो सारा आज मुअत्तल हो गया। उनके वहाँ पे नैब के दफ्तर में रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं और बहुत सारे कंप्लेनेंट होते हैं। इमरान साथ ही रहिएगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं। मरियम औरंगजेब साहिबा, फरमाइएगा, अब तो मुकदमा दर्ज होने जा रहा है क्योंकि नैब का ये कहना है, इंतज़ामिया का ये कहना है कि मुनज़्ज़म गुंडा गर्दी करवाई गई है आज मरियम नवाज और उनके कारकुनान की जानिब से नैब पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनज़्ज़म गुंडा गर्दी अगर मुस्लिम लीग नून ने कराई होती तो फिर मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान थे वो जख्मी कैसे होते? ये किस किस्म का मुज़ाकरा खेज बयान है और मैंने वो बयान देखा है अभी नैब की। लेकिन ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये नैब न्याजी गठजोड़ का बयान जो है वो ना कोई अवाम सीरियस लेती और उनको पता होता है कि क्या बयान है, और अगर उन्होंने बुलाया था तो तमाम इंतजामात की जिम्मेदारी भी नैब पर थी और उनको बुलाकर जानबूझकर, जैसे कि मरियम नवाज साहिबा ने अपने बयान में कहा है कि ये मकसद जो था वो उनको नुकसान पहुंचाना था। और आज जो मनाजिर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए कि पुलिस ने पथराव किया, मरियम नवाज की गाड़ी पर हमला हुआ, और ये सवालों के जवाब इमरान साहब को देने पड़ेंगे। और जिस तरह कारकुनान के ऊपर शेलिंग की गई और इश्तियाल अंगेजी फैलाई गई रियासती दहशतगर्दी करके, इसका जवाब भी इमरान साहब को देना पड़ेगा। और अगर हमने मुनज़्ज़म गुंडागर्दी कराई है बकौल
ایسے ادارے کے جو صرف جھوٹ بولتا ہے تو پھر ہمارے کارکن اس وقت زخمی ہیں، ہمارے کارکنوں کے اوپر اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اس وقت میڈیا کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے نیب کے دفتر کے باہر۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا کے جو کچھ اہلکار ہیں پولیس ان کو بھی اٹھا کر لے گئی، انہیں چھڑایا گیا اور بتایا گیا یہ میڈیا والے ہیں، لیکن سوال یہ ہے نا مریم صاحبہ کہ جو پتھر تھے وہ گاڑی میں لے کر کون آیا؟ مریم اورنگزیب سے رابطہ منقطع ہے، کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ ان سے رابطہ ہو کیونکہ وہ اپنی بات کہہ کے تو انہوں نے اپنی بات تو کر دی، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان سے یہ بھی سوال کریں کہ یہ پتھر آخر آئے کہاں سے تھے، بقول ان کے کہ پولیس نے پتھراؤ کیا ہے تو یہ پتھر آخر کے پولیس لے کر آئی تھی۔ عمران، گفتگو آپ نے سنی مریم اورنگزیب صاحبہ کی، کوشش کریں گے ان سے ہم دوبارہ رابطہ ہو تو ان سے یہی پوچھیں کہ بھئی پتھر آئے کہاں سے تھے؟ 70 سال پاکستان کی تاریخ میں کوئی فوٹیج، کوئی ایسا کیمرہ جتنی میری صحافتی کیریئر ہے اس میں میں نے نہیں دیکھا کہ پولیس والے پتھر لے کر آئے اور پتھروں سے اٹیک کریں۔ پولیس کے اوپر جب آپ پتھر مارتے ہیں تو وہ واپس پتھر اٹھا کے پھینک سکتے ہیں، یہ ممکن ہے، یا کوئی چیز اگر آپ پولیس کو ماریں تو پولیس اٹھا کے اس کو واپس آپ کے اوپر پھینک دے، یہ ممکن ہے، لیکن پولیس پتھر لے کر آئے اور پتھروں سے مارے یہ میں نے نہیں دیکھا، پتہ نہیں کون سے پتھر کے زمانے کی یہ بات کر رہے ہیں۔ اب یہ جن گاڑیوں کے اندر یہ پتھر آئے ان گاڑیوں کو ٹریس آؤٹ کریں، آپ کو پتا چل جائے گا کس شہر سے نکلی تھی، کتنے بجے نکلی تھی اور پتھر کیسے لے کر آئی تھی شاپنگ بیگ کے اندر بھر کے۔ یہ 2 دن پہلے پلان کیا گیا تھا، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ حملہ کیا گیا ہے۔ مریم نواز کو پولیٹیکل فائدہ ہوگا، یہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب کسی آدمی کے اوپر کرپشن کا کیس بنتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ لوگ اس کو چھوڑ دیں، بجائے اس کے کہ لوگ یہ کہیں کہ اس نے بےایمانی کی ہے، بجائے اس کے کہ لوگ یہ کہیں کہ تم نے پاکستان کو لوٹا ہے، یہاں پہ لوگوں کو پیسہ دیا جاتا ہے، ان کو لالچ دی جاتی ہے، ان کو جو ہے وہ جذباتی کیا جاتا ہے اور لا کے اسٹیٹ کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ آج جو لوگ بیچارے نعرے بازی کر رہے تھے وہ غریب لوگ ہیں اور ان کو کئی شہروں سے لے کر آیا گیا ہے، پتہ نہیں کس کو کتنی لالچ دی گئی ہے، ورنہ پولیس کے سامنے، ریاست کے سامنے کون پتھر اٹھاتا ہے، کون جھگڑا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بڑی خوفناک کیفیت آج پیدا کر دی گئی تھی، اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں نیب اپنے دروازے بند نہ کرتا اور نیب مریم نواز صاحبہ کو یہ نہ کہتا کہ آپ واپس چلی جائیں اور یہاں پہ لڑائی لگی رہتی تو اس میں کسی کی جان جانے کا خدشہ بھی تھا اور اس کا پولیٹیکل فائدہ جو ہے وہ PMLN کو ہونا تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ ایک ادارے کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس سے پہلے سپریم کورٹ کے اوپر ایک شلوار کی بھی لٹکائی گئی تھی اور اس پہ اتنا شور مچایا تھا انہی دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے، PMLN نے اور پیپلز پارٹی نے، اور آج ایک ادارے کے اوپر پتھروں سے حملہ کیا گیا ہے، ایک ادارے کے اندر پتھر پھینکے گئے ہیں، اس کا نظام مفلوج کر کے اس کو بند کر دیا گیا ہے وقتی طور پہ۔ تو ایسی صورتحال میں یہ مذمت اس ادارے کے حق میں نہیں کر رہے بلکہ اس ادارے اور حکومت کے خلاف یا دوسرے اداروں کے خلاف مذمت کر رہے ہیں۔ This is very unfortunate۔ لیکن عمران یہ کچھ مختلف تو نہیں ہے، اگر آج نیب پر حملہ ہوا ہے تو 1997 میں آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہوا تھا، اس وقت کی فوٹیجز موجود ہیں۔ باپ نے کیا تھا، آج بیٹی نے 20 سال کے بعد وہی کام کیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، اس وقت ان کو سپریم کورٹ اچھی نہیں لگتی تھی، آج ان کی بیٹی کو نیب اچھی نہیں لگتی، ان کی بیٹی نے نیب پہ حملہ کر دیا ہے۔ اور یہ جب واپس گئے نا یہاں سے، جب نیب نے کہا جی ہم آپ کو نہیں سن سکتے اور یہ وہاں سے واپس چلے گئے، تو تھوڑی دور جا کے ان کو میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو طبقہ ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ آپ نے جان بوجھ کے اٹیک کیا اور قانون بھی اس کو ایسے ہی دیکھے گا کہ آپ نے حملہ کیا، اپنی پیشی سے جان چھڑائی اور چلی گئی۔ آپ فوراً نیب کے دفتر واپس جائیں اور وہاں ایک ڈرامہ کریٹ کریں۔ تو وہ دوسرے راستے سے واپس گھوم کے آئی اور پھر نیب کے دفتر کے باہر کھڑی ہو گئی۔ بالکل۔ اور عمران، ابھی ہم اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتا دیں، جو آپ نے بھی ابھی خبر دی اور GNN بھی یہ خبر دے رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے پولیس اور نیب آفس پر پتھراؤ کیا، تو اس پتھراؤ سے نیب کے اہلکار بھی زخمی ہوئے اور عمارت کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ یہ شیشے ٹوٹے ہیں عمارت کے اور یہی وجہ بنی کہ جب اہلکار زخمی ہوئے، پتھراؤ کیا گیا، تو پھر اس جو سماعت ہونی تھی یا جو پیشی ہونی تھی اسے منسوخ کر دیا گیا اور ممکن نہیں تھا کہ کام جو ہے وہ جاری رہتا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیب اہلکار جو کہ زخمی ہوئے ہیں، جنہیں چوٹیں آئی ہیں، انہیں پٹی کی گئی ہے، مرہم پٹی انہیں کر دی گئی ہے، لیکن بہرحال یہ ایکسکلوزیو مناظر آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کی ٹانگ میں زخم ہے اور ایک کے ہاتھ میں زخم آیا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی جانب سے جو پولیس اور نیب آفس پر پتھراؤ کیا گیا، اس کے نتیجے میں یہ جو نیب اہلکار ہیں یہ زخمی ہوئے ہیں، عمارت کے اندر موجود تھے اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، بھرپور SOPs کو بھی فالو کر رہے ہیں یہ، اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کر رہے تھے۔ اور اسی دوران مسلم لیگ نون کے جو کارکنان نیب آفس کے باہر موجود تھے وہاں سے پتھراؤ کیے گئے اور مبینہ طور پر وہ پتھر اپنے ساتھ گاڑیوں میں رکھ کر لے کر آئے تھے، جس کی فوٹیجز بھی ہم نے دکھائی ہیں۔ تو پتھراؤ سے نیب کے یہ 2 اہلکار زخمی ہوئے ہیں، ایک کے ہاتھ میں
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زخم آیا ہے اور اس زخم پر مرہم پٹی کر دی گئی ہے، اور جبکہ دوسری جانب ایک اور نیب اہلکار ہے جو کہ ان کے برابر میں موجود ہے، اس کی ٹانگ پر زخم آیا ہے، چوٹ لگی ہے، اور ساتھ ساتھ یہی نہیں، عمارت کو بھی نقصان پہنچا ہے۔